جم جائے اور پھر ہم اس کو محسوس کر کے دیکھیں۔ وہ خود اپنا قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو بلند کر دیا۔ تو آپ دیکھیے کہ میں اور آپ جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں جانیں گے، اس کا مقام نہیں پہچانیں گے، ہم اس کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ہمارا اس کے ساتھ معاملہ کیسے ہوگا؟ اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں کو کہ اللہ کی ہستی جب آپ کی میری زندگی میں اپنی خوبصورت چیزوں کو پیش کرتی ہے تو کیسے انسان لاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے سامنے جو تصویر ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو کیسے پہاڑوں کی بلندیاں بھی ہیں، پانی پستی کی طرف گر رہا ہے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ہمیشہ پانی ڈہلوان کی طرف جاتا ہے۔ آپ ذرا سے اس پانی کے بہتے ہوئے جھرنوں کو دیکھیے، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بلندی اور پستیاں رکھی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جتنا زیادہ آپ اور میں ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو لے کر رکھیں گے، اتنا زیادہ ہمیں سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ ہم جتنا زیادہ اپنے مالک کے عروج اور زوال کے قصے کو، اس کی حکمتوں کو سمجھتے جائیں گے، ہماری زندگی خوبصورتیوں میں ڈھلے گی۔ اب دیکھیے پہاڑ اوپر کر دیے، زمین نیچے۔ کبھی آپ نے زمین و آسمان کا جھگڑا سنا؟ کیا مصیبت ہے، مجھے پاؤں میں کر دیا، مجھے ایسے کر دیا، میں تو ایسی ہوں، اور میرے تو نصیب میں شاید یہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کائنات اتنی خاموشی سے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرتی جا رہی ہے کہ آپ کے میرے لیے کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ آپ کے میرے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی ڈال دی، ہم اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو لے کر، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو لے کے چلتے ہیں کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عروج و زوال کے ان معاملات کو سمجھیں گے نا، آپ کو اپنی زندگی کے کئی معاملے سمجھ آئیں گے۔ کئی دفعہ آپ دبے، الحمدللہ اللہ نے موقع دیا، یہ دیکھیے پہاڑ بہتے کھڑے ہیں تو دریا بہتے جا رہے، سب قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کوئی ہو نہیں سکتا ایسا کہ جو اللہ کے رستے میں، اللہ تعالیٰ کے ان معاملات کو دیکھے نا۔ تو جب آپ کائنات کو دیکھیں، آپ کے اپنے گھر میں دن رات میں اتنی مختلف چیزیں ہیں کہ جس میں آپ اپنے مالک کی ان ساری چیزوں کو پہچانیں تو آپ کو لگے گا پھر جھگڑے ہی ختم، پھر گلے ہی ختم۔ پھر آپ یہ نہیں کہتے ہائے میرے ساتھ ایسا، فلاں کے ساتھ کیسا۔ ہم پہاڑوں میں ہو کے آ جاتے، ہم ریگستانوں میں گھوم کے آ جاتے، ہم سی ورڈ پہ چلے جاتے، سمندروں میں قریب سے آتے، بلکہ اور ہی مستیاں اور شوخیاں کر کے آ جاتے۔ تو یاد رکھیے، الحافظ کو جاننے کے لیے آپ کو اپنے اندر بھی عاجزی لانی پڑے گی۔ آپ خود جھکیے۔ اللہ کے نبی کی وہ جو باتیں ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے دبا لیا، جس نے حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیا، اللہ جنت دے گا۔ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس چیز کو قبول کرتے ہوئے آپ کو مجھے بہترین طریقے سے ان چیزوں کو لینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ جتنا ہمارے اندر علم آئے، اگر اتنا عمل نہ آئے، اگر اتنی عاجزی نہ آئے، بلکہ میں ایک جملہ اکثر بول دیتی ہوتی ہوں کہ اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو نا تو نرا تکبر ہے۔ اور ایک ایسے شخص کی کہانی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت 175 اور اس کی اگلی چند آیتوں میں سنائی ہے۔ آئیے ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اپنے لیے تو ایک ہی نیت رکھیں، دعاؤں میں یہ دعا شامل کیجئے اور نیت یہ رکھیے کہ اللہ جتنی آپ کو عزت دیتا جائے آپ اتنے جھکتے جائیں، جتنا علم دیتا جائے آپ اتنے سافٹ ہوتے جائیں۔ آپ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے نا، آپ کو خود محسوس ہوگا۔ تو سورۃ الاعراف کی آیت 175 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس آیت کو پڑھتے ہمیشہ ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنا بھی تو پڑھنے پڑھانے سے ہی تعلق ہے نا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ لوگ تو پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے علم والوں کو، اللہ نہ کرے اگر اندر کہیں اکڑ آ گئی، اگر اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا خیال آ گیا تو پتہ نہیں کل وہاں جا کر لینے کے دینے نہ بڑھ جائیں۔ کئی دفعہ نیگیٹو مارکنگ نہیں شروع ہو جاتی، آپ کہتے ہیں میں نے فلاں سے اتنا لینا ہے، اور جب وہ آپ کے سامنے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دے کے جان چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اکثر اپنی چیزیں نہیں دکھتی۔ تو شخص کے بارے میں ہے، اللہ نے اس کا نام دیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا۔ آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔
یہ وہ شخص تھا کہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا۔ اس کے اوپر بڑی لمبی کہانی ہے جس کا خلاصہ کیا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے تو بنی اسرائیل کی روایات ہی اس میں زیادہ آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں پیش کر کے یقیناً اس واقعے کے اوپر آپ کو مجھے غور و فکر کرنے کا موقع دیا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی پستی کا سبب الخافس کی ناشکری ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ ایک عالم تھا، اس کی گمراہی کا واقعہ ابن مردویہ روایت ہے، اگر آپ قرآن میں سے اس آیت کے ساتھ اگر آپ تفسیروں میں بھی دیکھیں گے تو آپ مل جائے گی۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک شخص تھا، عبداللہ بن عباس سے یہ روایت ہے، نام اس کا روایات میں آتا ہے بلم بن باور، یعنی بعلم بھی کہتے ہیں، بلم بن باور نام ہے۔ شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہنے والا تھا اور بنی اسرائیل سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ کی کتابوں کا علم اس کو حاصل تھا، یعنی اپنے دور میں، یا کہہ لیجیے کہ اس کے دور میں جو بھی کتاب تھی وہ تورات تھی یا انجیل تھی، یا جس نبی کا بھی دور اس نے پایا تو یہ اس کو پڑھتا تھا، جانتا تھا۔ اب وہ علم اس کے پاس ہو جانا یہ ایک چیز تھی، لیکن علم کے اوپر عمل کرنا یہ بہت ہی عجیب و غریب سی چیز ہوتی ہے۔ تو ساری باتوں کو اگر آپ یعنی ان شارٹ کر دیجئے، کیونکہ مجھے ایسی کہانیاں پڑھتے پڑھاتے بتاتے ہوئے ذرا خوف بھی آتا ہے کہ کبھی بھی بات ادھر سے ادھر ہو گئی تو کیا بنے گا۔ ہمارا تو اس وقت مقصد کیا ہے کہ ہم اس شخص کے حال سے عبرت لیں کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سمبل بنا دیا، کتابوں کا علم تھا، اور قرآن کہتا ہے الذی آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی تھیں، اسی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ تفسیر ماجدی میں آتا ہے کہ یعنی ہم نے احکام علم کی نعمت اس کو عطا کی تھی، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، پھر اس نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی بلکہ سرکشی پہ آمادہ ہو گیا۔ اور یہ گویا کہ فن سلخہ کا لفظ ہے نا، ان سلخ کہتے ہیں کہ سانپ کا اپنی کچلی میں سے باہر آ جانا، یعنی اوپر ایک ونیر تھا، ایک اوپر کی کوٹنگ تھی۔ یاد رکھیے جب علم دل میں نہیں آتا نا تو اوپر کا کوٹنگ ہے، جیسے کبھی چہرے پہ بہت موٹی ویکس وہ کہہ لیں کہ لیئر لگا دے نا کوئی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاؤنڈیشن کی، تو ذرا سے ہنسنے بولنے سے لائنیں پڑتی ہیں۔ اور ایک وہ ہوتی ہے جو سکن کے اندر نیچرل گلو ہوتی ہے، وہ خوبصورتی کا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا علم اوپرا اوپرا علم ہوتا ہے، بڑی ان کو پمپ اینڈ شو ملتی ہے، پھولے اکڑے سمڑے، لیکن اندر کھاتے ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ صرف تکبر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب فرعون ڈوبا اور فتح مصر ہوا تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب قوم جبارین سے جہاد کا حکم ملا، جو کہ عمالقہ نام کی قوم تھی، تو حضرت موسیٰ نے تمام بنی اسرائیل کا لشکر لے کر اپنے آپ کو وہاں پیش کرنا چاہا، اور وہ سارا معاملہ جو ہوا تو بلم بن باور کے پاس لوگ آئے اور کہا کہ دیکھو موسیٰ تو بڑے سخت ہیں، ان کے ساتھ بڑے لشکر ہیں، آپ ایسا کریں کہ ہمارے ساتھ چلیں۔ یعنی بلم بن باور کا نام ایک قسم کا مخالف تھا، میں اس کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر آپ کو اس کے اگلے حصے پہ لے جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتے، مگر وہ تو زمینی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ اللہ اکبر، اتنا گہرا اس کا مضمون ہے نا کہ واقعی ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ تھوڑے علم کے ساتھ ہم زیادہ شہرت اور زیادہ ہی بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، چھچور پن آ جاتا ہے، اور لوگوں کو ہم وہ بن کے دکھانا چاہتے ہیں جو ہم ہوتے نہیں۔ بڑے بڑے سابقے علاقے بھی ہمارے ناموں کے ساتھ لگتے ہیں۔ یاد رکھیے عوام تو کل انعام ہے، ان کو کیا پتہ، آپ 4 آیتیں پڑھ لیں، 4 عربی کے جملے بول دیں، لوگ آپ کو عالم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ آپ ادھر ادھر سے سنا کے کوئی چیز جا کے ڈیلیور کر رہے ہیں، لوگ آپ کو بڑے سے بڑا استاد کہنے پہ مائل ہوتے ہیں، ان کے پاس کیا کرائیٹیرین ہے۔ لیکن جب دل کے اندر کھرا پن نہ ہو تو اللہ کہیں نہ کسی جگہ روک لیتا ہے۔
تو یہ شخص کچھ ایسا ہی تھا، جلدی کی اس نے، اگر تھوڑا رہتا، اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کو علم عزت دیتا ہے، بلکہ سورہ مجادلہ کی ایک آیت بھی ہے کہ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ اوتوا العلم درجات، کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ علم والوں کے درجے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہمیں بہت پیاری ملتی ہے، اس کو دل سے لکھ لیجئے، اور روایت صحیح مسلم میں ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندیاں دیتا ہے، ویدع بہ آخرین، اور اسی کے ذریعے سے دوسروں کو نیچے بھی کر دیتا ہے۔ تو پھر اللہ نے آپ کو تھوڑا علم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، عاجز بن کے رہیے، اپنے آپ میں رکھیں۔ اور ایک جگہ میں نے تعریف میں بولا تھا کہ عالم وہ ہے جس کو اپنے علم کی کمی کا احساس ہو، عالم وہ ہے جس کو اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے۔ وہ بات کیوں چھیڑتے ہیں آپ جو سنبھال نہیں سکتے؟ آپ نے وہ موضوع کیوں چھیڑا کہ جس کے بعد آپ کو لینے کے دینے پڑ گئے اور محفل میں آوازیں بلند ہو گئی؟ تو یاد رکھیے کہ عالم علم دینے والا نہیں ہوتا، علم کو کنٹین کرنے والا ہوتا ہے، کب کہاں دینا ہے۔ ڈاکٹر کو 10 دوائیوں کے نام آتے ہیں لیکن وہ ساری تو نہیں دے دیتا، وہ کہتا ہے یہ نہیں کھانی، اتنی نہیں کھانی، پوری گولی نہیں کھانی، آدھی کھانی ہے۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ کیسے پھر اپنے علم کے باوجود نیچے ہوتے ہیں، کوئی استخاروں میں پڑ گیا، کوئی وظیفے بتانے میں، کوئی خواب دیکھے دکھانے، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے وظیفے بتاتے ہیں اور ایسے ہیں وہ سے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیے جہاں نذرانے پیش ہو جائیں، ہدیے تحفے پیش ہو جائیں، تو اس وقت تو پھر ایسی باتیں جو ہیں وہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کو آفات العلم بھی کہتے ہیں، پورے پورے بکس کیا چیپٹرز، پورے پورے ابواب بندے ہوئے ہیں آفات العلم، علم کی آفتوں میں سے ایک آفت تھی جس کا یہ شخص شکار ہوا۔ اللہ نے اس کا نام لے کر فرما دیا کہ دیکھو، نام تو نہیں لیا، یہ اللہ کی بڑی پیاری سنت ہے، ناموں سے بدنام نہیں کیا، بس کہہ دیا اللہ زی۔ وہ ایک شخص تھا، تو ہمیشہ علم لیتے وقت عاجز بنیے، اور لیجیے اور لیجیے۔ آپ علم دینے کے دوران اپنے آپ کو طالب علم کہیے، جو آخری زندگی تک طالب علم رہتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جو اپنے نام کے ساتھ کوئی بہت ہی بڑے بڑے لاکھ کے سابقے کرے تو وہ چیزیں جو ہیں بعض دفعہ بندے کو صحیح نہیں لگتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کر کے فرما دیا کہ دیکھ لو تم کون ہو۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ الخافظ کون ہے، کہ اس کے نہ نظر آنے والے لشکر